جو بھی خواتین لکھے پڑھے ہوں گھر میں بیٹھے ہیں یا کوئی ان پڑھ بھی ہیں، اگر آپ کے پاس زمین بھی ہے، کم زمین بھی ہے، آپ لوگ گائے رکھ سکتے، اپنا دودھ بیچ سکتے ہیں بچوں کے لیے، کیونکہ اتنے سارے فیملی ہمارے بچے ہیں گلگت بلتستان میں سب لکھے پڑھے یونیورسٹی سے، ہر سال یونیورسٹی سے 2000-3000 بچے ہمارے فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنا جاب نہیں ہے کہ وہ ہر ایک جاب کرے، کیونکہ وہ ایگریکلچر پہ بھی، ڈیری پہ بھی کوئی اپنا بزنس کر سکتے ہیں خواتین۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت بھی ہے وہ بھی اپنے زمین سے کما سکتی ہے۔ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بس مرد لانے والا کہہ کر مرد پر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہوتا ہے، صرف بھیک مانگنے والے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کیونکہ نادر ایریا میں یہ سب کے پاس زمینیں ہیں، غریب کوئی بھی بندہ اس وقت نہیں ہے، سب کے پاس زمین ہے۔ اگر محنت کرے ہر ادارہ، گورنمنٹ سے، ARSP سے، کوئی بھی ادارہ اس وقت سب کے لیے سپورٹ، ٹریننگ سب کو ملی ہے اور ہر ادارہ ان کے پیچھے ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا کچھ محنت اور ٹائم نکالنا بہت لازمی ہوتا ہے، کیونکہ محنت کیے بغیر انسان کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہمیں ٹائم اور محنت دینا لازمی ہے، محنت، کیونکہ آج کل ہم لوگ ایسے خواتین بھی ہے، پیٹ بھر گیا، میاں نے لایا کھایا پیا، ہم لوگ بیٹھ گئے، ہم اسی پر بیماریاں بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں، کیونکہ BP، کولیسٹرول، ہارٹ جیسی بیماریاں بھی زیادہ ہیں، جو بیماریاں اس لیے آئے ہیں ہم نے ورکنگ کام نہیں کیا ہوا۔ ماشاءاللہ سے اس وقت میں نہ ہارٹ کا ہوں نہ BP کا، کوئی بھی بیماری نہیں ہے، کیونکہ میں زیادہ صبح سے شام تک میں ورکنگ، اور دوسرا ایک سوسائٹی میں ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں، خواتین کے لیے سوشل بھی کام کرتی ہوں میں زیادہ، کیونکہ میں نہ پریشان ہوں نہ بیمار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، سکون سے انسان خوش زندگی ہم بسر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فریدہ امتیاز ہے اور میرا تعلق اوشک انداز سے ہے، اور سن 2007 سے ابھی تک ہم خواتین کا ایک 9 اسٹار وومن ایسوسیشن کے حوالے سے خواتین کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور میں خود ہی بزنس وومن ایگریکلچر اسپیشلسٹ بھی ہوں، اور ایگریکلچر پہ میں کام بھی کر رہی ہوں ہانی پہ۔ فرسٹ ہم وہ 9 اسٹار کا ہم خواتین ہیں جو گلگت بلتستان میں ایگریکلچر پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے۔ شروع میں ARSP نے بھی، گورنمنٹ نے بھی، ہر ادارے نے ہر قسم کے ہمیں ٹریننگ کروائے تھے، جو خواتین باہر سے نکلنا مشکل تھا ان کے لیے، ہمارے لیے بہت مسائل پیش آتے تھے، ہم نے وہ مسائل کو فیس کرتے ہوئے ہم نے مشکلات اور مسائل کے ساتھ گزرے ہوئے خواتین ہم لوگ باہر نکلے ہیں، ایگریکلچر پہ فوکس کر کے کام کر رہے ہیں۔ شروع میں ہم لوگ 9 خواتین کام کر رہے تھے اوشک انداز میں، ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارے ساتھ تقریباً 700 اوشک انداز کے وومنز ہمارے ساتھ ایگریکلچر پہ کام کر رہے ہیں۔ شروع میں ہم ایک ادارہ چلا رہے تھے 9 اسٹار وومن ایسوسیشن، اس کے ساتھ ہم نے ایک سوسائٹی بنایا ہے جو خواتین پر مشتمل ہے، 9 اسٹار وومن فارمر کوآپریٹو سوسائٹی، جس میں ETI کا بھی سپورٹ ہے اس میں ہمارے لیے۔ آج کل شروع میں ہم لوگ دیسی طریقے سے سبزیاں کم کر رہے تھے، آج کل ETI کے جو ہمارے لیے ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے اس میں ہم نے ورٹیکل فارم پہ خواتین کے لیے اوپن فیلڈ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے خواتین بھی، ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جو بالکل کم زمین ہے، 1 کنال پہ ان کا گھر بھی ہے اور زمین بھی سب کچھ ہے، کیونکہ ورٹیکل فارم پہ 12x50 پہ تھوڑا سا زمین پہ وہ لوگ اپنا ورٹیکل فارم پہ کام کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، ان سے وہ اپنا انکم جنریٹ کر رہے ہیں۔ ہم وہ خواتین ہیں جو محنت کش، ہم لوگ خواتین ہیں گلگت بلتستان کے، ہم خواتین اس معاشرے کو ایک جمہوری اور انصاف پسند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں خواتین کے بغیر یہ ناممکن ہے، کیونکہ خواتین جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کام ہر کچھ کام کر سکتی ہے، اور ہر خاتون جو ہے ان کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح پولیٹیشین میں ہوتا ہے خواتین، شروع میں ہم لوگ خواتین گھر سے باہر نکلنا ہمارے لیے مشکل تھا، آج کل ہم خواتین جو ہے قومی اسمبلی میں ہیں، ہر جاب پہ خواتین نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ خواتین شروع میں عجیب سے نظرے سے ہمیں دیکھا جاتا تھا کہ جو ہی وہ عورت کہاں گئی گاڑی میں نکلتے ہوئے، کہاں کیا کرتی ہے، اور جو ہی خواتین نے محنت کیا، اپنے زمین میں کمایا، اس معاشرے میں اپنی مثال میں خود دیتی ہوں، کیونکہ شروع میں گھر میں فیصلے میں، گھر میں بچوں کی تعلیم میں، ایون صحت میں، تعلیم میں، یا کوئی بڑی عید جب آتی ہے تو اس میں فیصلہ کرنا عورت کو شامل نہیں کرتے تھے، کیونکہ مرد اپنے مرضی سے کرتا تھا۔ جو ہی ایگریکلچر میں نے فوکس کیا، ہنی پہ میں نے کام کیا، ایگریکلچر سبزیاں میں نے لگائی، اس وقت میری اپنے گھر کی مثال، گھر کے میں مجھے عزت ہوتی ہے، اور گھر سے باہر بھی، گاؤں میں بھی مجھے فیصلے کرنے میں موقع مل جاتا ہے، اور میرے ساتھ اس وقت تقریباً 300 خواتین ہیں جو اپنا گھر کا کام،
بچوں کے تعلیم اور ہر چیز پہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ مرد گھر میں زیادہ خواتین یا گھر میں زیادہ فیملی ہونے کی وجہ سے ایک کمانے والا مرد ہوتا تو پھر وہ سارے خواتین جو بچے جو ہے تعلیم اور صحت میں سفر جاتے تھے، کیونکہ مرد کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے عورت کا لازمی ہوتا تھا، کیونکہ عورت نے بھی ان کے ساتھ شانہ باشانہ کام کیا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے کلچر میں بیٹھے ہوئے ہم خواتین اپنے کلچر میں ہم لوگ رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ مرد کا یا میاں کا، بیٹے کا، بھائی کا سپورٹ ہونا بہت لازمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خواتین ہم بغیر مردوں کا ہم باہر نکلے، کیونکہ ہر کاروبار میں مردوں کا ہمارے ساتھ ہونا لازمی ہے، چاہے بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، ان کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ خاتون جو ہے انڈیویجول کامیاب بھی نہیں ہوتے جب مرد لوگ، ہمارے بھائی بہن، والد جو ہے ہمارے لیے سپورٹ نہ کریں، کیونکہ ان کا سپورٹ ہمارے لازمی ہے، تب ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ گھریلو ہم فیصلے میں ایک ساتھ ہوں، اگر میاں اور بیوی ساتھ فیصلے کریں، میاں اور بیوی کاروبار میں ہم لوگ ساتھ ہو جائیں، اگر انڈیویجول ایک عورت بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے، انڈیویجول اگر مرد ان کے ساتھ فیصلے میں حق میں ساتھ نہیں دیتا ہے یا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ عورت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یا وہی مرد جو انڈیویجول عورت کے بغیر وہ کام کرتا ہے، وہ مرد بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کامیاب ہونے میں دونوں کا لازمی ہے، دونوں ساتھ مل کر ساتھ چلنے کے لیے۔ اور اس وقت ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں گلگت بلتستان میں ہمارے مائیں بہنیں اسمبلی میں آئے ہیں، ہر پوسٹ میں ہمارے خواتین ہیں، پولیس پہ ہیں۔ شروع میں عجیب سا لگتا تھا پولیس میں جانے کے لیے، اسمبلی میں جانے کے لیے عجیب سے باتیں ہوتی۔ اس وقت شانہ باشانہ ہر عورت مرد کے پیچھے کامیاب ہے اور کام کرتی ہے، اور عورت کے بغیر یہ معاشرہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں 3-4 قسم کے بزنس کرتی ہوں، کیونکہ عورت گھر میں تو تقریباً ہمارے پاس زمین بھی ہے، گائے بھی رکھنا ہوتا ہے، اور ایگریکلچر کام۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کے اوپر ہم لوگ یوں ہی تنخواہ لائے ہم لوگ گھر میں بیٹھے کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلیم آج کل مہنگا ہے اور صحت بھی مہنگا ہے، تو ساتھ میں خواتین کا دینا لازمی ہے۔ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس زمین بھی ہے، وہ غریب بالکل نہیں ہے۔ جن کے پاس زمین ہے وہ غریب نہیں ہے، جن کے پاس چھت ہے وہ غریب نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو بیوہ اور نیڈی ہیں، ان کے پاس بھی زمین ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے آج کل، کیونکہ میں ایگریکلچر سبزیوں کا کام بھی کرتی ہوں، میں ہنی کا کام بھی کرتی ہوں، میں دودھ بھی میں بیچتی ہوں، 3 قسم کے میں کاروبار کرتی ہوں۔ ہنی کا تقریباً سال میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ میرا انکم ہے ہنی کا، تقریباً 2.5 ٹن 3 ٹن میں ہنی بیچتی ہوں۔ شروع سے میں نے ایک کالونی سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سن 2008 میں، جو شروع میں ایک NRC مجھے بیچ دیا تھا ٹریننگ کے لیے۔ اس وقت میں نے ایک کالونی لیا تھا جو فرسٹ مائکرو سے، میں نے 5,000 لون لے کے میں نے کاروبار سٹارٹ کیا ہوا تھا فرسٹ مائکرو سے۔ اس وقت ڈر تھا کہ میں واپس آ کر مائکرو کو میں 5,000 کیسے واپس کر دوں میں، کیونکہ میں نے اسی سال ایک کالونی سے میں نے 2 ڈبے بھی بنایا، اور گھر کے لیے میں نے 14,000 روپے بھی بچت کیا، اور اپنا میں نے جو میں نے لون لیا تھا وہ بھی قرضہ میں نے ادا کیا۔ ماشاءاللہ سے اس وقت تقریباً میرے پاس 280 کالونیاں ہیں اور 2 ملازم میں نے رکھا ہوا ہے، اور سبزیوں کا کام تقریباً سبزی کا میں 3 لاکھ میں کماتی ہوں۔ اور یہ سارے پیسے میں نے کاروبار شروع میں کوئی میری آمدن نہیں تھی یا ادھر کا کوئی خرچہ نہیں تھا کہ میں گھر سے خرچ کروں، میں نے سارے پیسے قرضے سے میں نے کیا تھا۔ فرسٹ مائکرو اور زرعی طریقہ بینک نے مجھے لون دیا تھا، اسی سے کاروبار کرتے ہوئے آج تک میں آئی ہوں۔ ماشاءاللہ سے اس وقت میرا کوئی قرضہ میرے اوپر نہیں ہے، میرے سارے قرضے اتار دیے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو میں نے پڑھایا، فارغ ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنا گھر بھی بنایا ہے، اور کچھ میں اپنا رقم بچانا چاہتی ہوں، اور جن کی ضرورت ہے میں اپنے لون کی شکل میں اپنے خواتین اپنے تنظیم میں بچت جمع کرتی ہوں، اور جس کو ضرورت ہے ان کو لون کی شکل میں اپنے پیسے بھی دیتی ہوں۔